أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے. یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے. عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، قربانی کا سیزن ہے، حج کا بھی سیزن ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو حج سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے اور قربانی سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے. اور جس طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ مریم میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، کئی صفات کو بیان فرمایا، ان کو داعی کی حیثیت سے متعارف کروایا، توحید کی دعوت کیسے دی جاتی ہے اس سے تعارف کروایا، بڑوں کو کیسے سمجھایا جاتا ہے اس سے تعارف کروایا، اور توحید کے لیے کیسے ڈٹ جایا جاتا ہے اور شرک کے رد کے لیے کیا کچھ کوششیں کرنی پڑتی ہیں، اپنوں سے لڑائیاں بھی مول لینی پڑتی ہیں، گھر بار چھوڑنے پڑتے ہیں. یہ ساری قربانیاں ابراہیم علیہ السلام نے محض اللہ کی رضا کے لیے دی، اور اللہ نے انہی چیزوں کو قرآن مجید میں پیش کیا کہ اگر تم واقعی ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کو اپنانا چاہتے ہو، اور جس طرح انہوں نے اپنی قربانیوں سے اللہ کو راضی کر کے دنیا میں ایسا مقام حاصل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب کئی طرح کی آزمائشوں میں انہیں اتارا اور ہر آزمائش میں وہ پورے اترے، تو اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم آج سے دنیا کی امامت، قیادت، سیادت ہم نے تمہارے مقدر میں لکھ دی ہے، آپ بھی دنیا کے پیشوا رہو گے. اور یہ اللہ رب العالمین کا انعام تھا. اور یقیناً جو بھی مومن اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ قربانیاں دیتا ہے، یہ عزتیں اللہ رب العالمین اسے بھی دیتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کسی نے کہا نا کہ سرخرو ہوتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد،
رنگ لاتی ہے حنا پتھر پہ پس جانے کے بعد۔ یہ جو آپ مہندی استعمال کرتے ہیں نا، آپ کو یہ نہیں پتا یہ کن پروسیس سے گزر کر آپ کے سامنے آئی ہے۔ ایسے آپ مہندی کے درخت کے پتے توڑ کے ہاتھوں پہ چپکا لیں تو کبھی رنگ نہیں آئے، ان کو پہلے پیسنا پڑتا ہے، پیسنے کے بعد یہ رنگ لاتے ہیں۔ اور یہی انسان کی زندگی کا ہے، امتحان کی چکیوں میں پیستا ہے، پھر اس کی زندگی میں رنگ آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام اپنی زندگی میں رنگ لائے امتحانات کی چکی میں پس کر، آپ بھی اسی طرح اپنی زندگیوں میں وہ رنگ لائے۔ باپ ان کا انتہائی مشرک، جس کو بہت سارے لوگ نہیں مانتے کہ جی وہ ابا نہیں تھے، وہ چاچا تھے۔ اور یہ کہانی اس لیے سنائی جاتی ہے کہ جی پیغمبر کا باپ بھلا مشرک اور کافر کیسے ہو سکتا ہے؟ اور در حقیقت اس میں حضرت علی کے والد کو بچانا مقصد ہوتا ہے، چونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا والد کافر تھا، مشرک تھا، تو حضرت علی کا والد کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جی وہ والد ہی نہیں تھا، وہ چاچا تھا۔ حالانکہ قرآن مجید کی جو آیات سورہ مریم کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جگہ جگہ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں چچا نہیں بلکہ ابا جان کہہ کر مخاطب کیا۔ جب ایک لفظ، ایک رشتہ موجود ہے، پھر اس کو چھوڑ کر دور کا رشتہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں رشتہ داریاں، خونی رشتے، یہ وہ، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے سیدہ فاطمہ الزہرا سے کہا تھا، بیٹی اے عملی عمل کرنا، میرے بعد بھی عمل کرنا، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، قیامت والے دن اللہ کے ہاں میں تیرے کسی کام نہیں آؤں۔ ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ جب اللہ کا حبیب اپنی بیٹی سے کہتا ہے کہ بیٹی عمل کرنا، عمل ہی کام آئے گا، میرا رشتہ کام نہیں آئے گا۔ سیدہ عائشہ نے فرمایا، اللہ کے رسول ہمیں یہ بتاؤ، قیامت والے دن آپ ہمارے کسی کام آؤ گے؟ ہمارا جو آپ سے رشتہ ہے، تعلق ہے، ہم آپ کی گھر والیاں ہیں، آپ ہمارے شوہر ہیں، قیامت والے دن اس رشتے کا ہمیں کوئی فائدہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا، عائشہ اما فی ثلاثۃ مواطن لا یذکر احد احدا، 3 جگہیں آخرت میں ایسی ہیں جہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، حتیٰ کہ میں بھی کسی کے کام نہیں آؤں۔ پل صراط سے گزرتے وقت، نامہ اعمال تلتے وقت، اور نامہ اعمال ہاتھ میں دیتے وقت، یہ تینوں جگہ ایسی ہیں نفس و نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ جب کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، پھر خام خواہ کی بے سر و پا امیدیں لوگ لگا کے بیٹھے ہیں، میں نے جی فلاں پیر کا لڑ پکڑ رکھا ہے، اس کی بیعت ہے، ہماری تو خاندانی بیعت ہے، خاندانی سلسلہ ہے، وہ تو ایسی پہنچی ہوئی سرکار۔ یہ تو وہاں پتہ چلے گا نا کہ کتنا پہنچی ہوئی سرکار اور کہاں پہنچی ہوئی ہے، یہ بھی اسی دن پتہ چلے گا۔ اب ذرا سا آدمی اندازہ لگائے کہ انبیاء کی ایک پوری جماعت کھڑی ہے، پوری جماعت، آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور اللہ تعالیٰ دنیا سے ناراض ہے، زمین آسمان تباہ ہو چکے ہیں، یہ زمین، پہلی زمین جو اب ہے، اس سے بدل دی گئی ہے، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات مطویات بیمینہ، آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے،
کیا منظر ہوگا. یہ زمین تبدیل ہے، آسمان لپٹے ہوئے ہیں، مخلوق کھڑی ہے، انبیاء کھڑے ہیں. ابھی جنت اور دوزخ میں جانے کی بات نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ اللہ حساب نہیں لے رہا. جیسے کوئی ناراض ہوتا ہے نا تو انتظار کرواتا ہے. آپ کسی کے دروازے پر چلے جائیں اور وہ آپ سے ناراض ہو، گھنٹی بجائیں، بچہ آئے، نوکر آئے کہ جی جا کر بولو باہر اکرم میاں آئے ہیں، وہ جا کے بولے گا. اب وہ سمجھ جائے گا یہ تو وہی ہے جس سے میری بات چیت نہیں ہے، پھر یہاں کیا لینے آیا ہے، کیوں آیا ہے. اب وہ انتظار کروائے گا. یہ باہر دھوپ میں کھڑا ہے، وہ اندر پنکھے میں اے سی میں بیٹھا ہے، انتظار کروا. اللہ تعالیٰ بندوں کو انتظار کروائے گا ناراضگی کی وجہ سے. ابھی جنت اور دوزخ میں جانے کی بات نہیں ہے، حساب نہیں لے رہا. کسی نبی کو جرأت نہیں کہ اللہ سے کہ اللہ ساری مخلوق پریشان ہے، ان کا حساب ہی لے لے. رسول اکرم کے پاس جب ساری کائنات آئے گی، اللہ کے رسول ایسے نہیں جیسے لوگوں نے پیروں کے بارے میں سمجھ رکھا ہے. عرش کا پایا پکڑ کے کھڑا ہوگا، جب مرید آئے گا اللہ کو میرا پیر بولے گا، یہ تو میرا اپنا ہے، اللہ کہے گا چلو جانے دو. پیر بھی چلا جائے تو بڑی بات ہے، تیرا جانا تو بہت دور کی بات ہے. تیرا جانا تو بہت دور کی بات ہے. قرآن مجید میں آتا ہے جب انبیاء کی جماعت آ رہی ہوگی، اللہ فرشتوں سے کہے گا واقفون انہم مسئولون، ارے انہیں روکو، یہ پوچھے جانے والے، ان سے ابھی سوال ہو ان کے بارے میں، ان کی امت کے بارے میں. جب اللہ کے پیغمبر پوچھے جائیں گے پیروں کی وہاں کیا مجال، اور پیر کس کھیتی کا نام. پیر 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 دنیا نے بنا رکھے ہیں. مجھے بتائیے کہ اگر پیر کا کوئی تصور ہوتا تو رسول اللہ سے بڑا کوئی پیر تھا دنیا میں، اگر اس کا کوئی تصور ہوتا. لیکن لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی. قرآن کو اگر آپ ترجمے سے پڑھیں نا، یقین مانیے ہر سطر آپ کو توحید کا درس دیتے ہیں، ہر سطر شرک کا رد کرتے ہیں. اگر اور کچھ نہیں، آپ جو رسول اللہ کی مسنون دعائیں ہیں نا، یہ حسن المسلم وغیرہ میں آپ ترجمے کے ساتھ ان دعاؤں کو پڑھیں، صرف رسول اللہ کی دعائیں پڑھیں، پھر دیکھیں کہ رسول اللہ کی اللہ کے آگے عاجزی کیسی ہے. اپنی بے سر و سامانی دیکھو، اللہ کے آخری رسول آخری وقت ہے اور دعا کیا کر رہے ہیں، اللہم اعنی علی سکرات الموت. اللہ موت کی سختیاں میں برداشت نہیں کر سکتا، میں تیرا کمزور بندہ، موت کی سختیاں میں نہیں برداشت کر سکتا، اعنی میری مدد فرما، میری مدد فرما. اللہ کا نبی موت کی سختیوں سے ڈر رہا ہے، پناہ مانگ رہا ہے. اور ہم کہتے ہیں، ہم تو رفع الدین کرتے ہیں، آمین کہتے ہیں، ہمیں تو کوئی پوچھے گا ہی نہیں، ہم تو ایسے سیدھا مرتے ہی جنت میں چلے جائیں گے. یہ خوش فہمیاں دل و دماغ سے نکال دیجیے. اگر ایسا ہوتا نا، صحابہ کرام ڈر ڈر کر رسول اللہ سے بار بار نہ آ کے پوچھتے، اللہ کے حبیب من نجات کس بات پہ ہے، ہمیں بتائیے نجات کس بات پہ. من نجات یا رسول اللہ، اللہ کے رسول نجات کس بات پہ. وہ یہ سارے کام کرتے ہیں، توحید ان کی اچھی، شرک سے وہ بیزار، بدعت سے وہ بیزار، رفع الیدین کرتے ہیں، آمین کہتے ہیں، فاتحہ خلف الامام پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، نمازیں اللہ کے حبیب کے پیچھے پڑھتے ہیں، پھر بھی پریشان ہیں جنت میں داخلہ کیسے ملے گا، جہنم سے چھٹکارا کیسے ہو.
فرمایا واذکر فی الکتاب ابراہیم، محبوباً کبھی کبھی قرآن کے آئینہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کی جھلک بھی دیکھ لیا کیجیے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ ابراہیم تو ہمارے سچے پیغمبر تھے، ابراہیم علیہ السلام ہمارے سچے پیغمبر تھے۔ ہم نے جب رسالت اور نبوت کا تاج ان کے سر پہ سجایا، رسالت اور نبوت کا سہرا ان کے گلے میں ڈالا، اس وقت سب سے پہلے دعوت و تبلیغ کا آغاز اپنے گھر سے کیا۔ اسلام بھی یہی کہتا ہے، انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبیوں سے ڈرائیے، قریبیوں کو سب سے پہلے ڈرائیے۔ دعوت و تبلیغ کا آغاز اپنے قریبیوں سے کیجیے۔ ہمارا معاملہ بالکل الٹ، اپنی بیٹی پردہ نہیں کرتی، اپنے بچے نماز نہیں پڑھتے، گلی محلے چوک میں چوراہے میں بیٹھ کر، ارے میاں فلاں کی بیٹی دیکھو کیسے بے پردہ کالج جاتی ہے، پردہ ہی نہیں کرتی، جوان بچی ہے، اور ماں باپ کچھ کہتے نہیں، اپنا کچھ نہیں کہہ رہا، اپنی آنکھ کے شہادیر بھی نظر نہیں آتے، دوسرے کے دل کے بھی دور سے نظر آتے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ انذر عشیرتک الاقربین، دعوت و تبلیغ کا آغاز اپنے گھر سے کرو، اپنے گھر سے کرو، اور یہی ابراہیم علیہ السلام نے کیا سب سے پہلے۔ اب یہ دیکھیے، یہ بھی اس کا جواب ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ابا میرا دیندار نہیں ہے، وہ بت پرست ہے، یا وہ قبر پرست ہے، مزارات والا ہے، یا وہ دل کا پجاری ہے، وہ تو ابا ہے، میں اسے کیسے سمجھاؤں؟ اسے ایسے سمجھائے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا، باپ کو سمجھایا جا رہا ہے، لیکن ایسا نہیں کہا اوے ابا، یہ نہیں، یہ عمران خان والی زبان جو ہے نا، یہ اسلام نہیں سکھاتا ہے، یہ اسلام نہیں سکھاتا ہے اسٹیجوں پہ کھڑے ہو کر اوے فلاں اوے فلاں، نہیں۔ دیکھو باپ مشرک ہے، بیٹا پیغمبر ہے، لیکن انداز تخاطب دیکھو ابراہیم علیہ السلام کا کیا۔ فرمایا اذ قال لأبیہ یا ابتی، یا ابتی، اے ابا جان، انتہائی پیار سے یا ابتی، ابا کو یا ابتی پیار سے، اور بیٹے کو یا بنیا، اے میرے لختے جگر۔ اپنے باپ کو مخاطب کرتے ہوئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا ابتی، اے ابا جان، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، آپ ان کی کیوں پوجا کرتے ہو، کیوں عبادت کرتے ہو؟ ما لا يسمع ولا يبصر، جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں۔ وہی حال آج قبروں کا ہے، لوگ قبر والوں کو پکارتے ہیں ما لا يسمع ولا يبصر، جو نہ سن سکے نہ دیکھ سکے، ولا یغنی عنک من اللہ شیئا، اور نہ اللہ سے تمہیں کوئی چیز دلا سکتے ہیں، تمہیں بے نیاز بھی نہیں کر سکتے۔ ایسوں کو کیوں پکارتے ہو؟ اپنا وقت کیوں ضائع کرتے ہو؟ کیوں روپیہ پیسہ صرف کرتے ہو ایسی جگہ پر جہاں نہ تمہیں کوئی دنیا میں فائدہ ہونے والا، نہ کوئی آخرت میں فائدہ ہونے والا؟ لما تعبد ما لا يسمع، بیٹا اپنے باپ سے مخاطب ہے، دنیاوی اعتبار سے سلیقے میں، ادب میں، تہذیب میں کوئی فرق نہیں آیا، البتہ باتیں بالکل سچی اور کھری، باتوں میں کوئی لگی لپٹی بات نہیں کی۔ لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر
ولا یغنی عنک شیئا، اے ابا جی آپ ایسوں کو کیوں پکارتے ہو جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ کو کسی چیز سے بے نیاز کر سکتے ہیں، نہ خود کچھ دے سکتے ہیں، نہ اللہ سے کچھ دلا سکتے ہیں؟ چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے دنیا کو یہ بھی دکھایا، آستانے میں چلے گئے، بت کدے میں چلے گئے، خداؤں کا ایک میلہ لگا ہوا ہے، گویا خداؤں کی میٹنگ ہو رہی ہے، بڑا خدا بھی ان کا موجود ہے، چھوٹے بھی موجود ہیں، درمیانے بھی موجود ہیں، سب کے آگے مٹھائیوں کے تھال رکھے ہوئے ہیں، آج میلے کا دن ہے۔ بتوں کے آگے مٹھائیوں کے تھال رکھ کر جب وہ لوگ چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام بھی ہتھوڑا یا کلہاڑا لے کر وہ بھی بت خانے میں داخل ہو گئے، تھال سامنے دے پڑے ہوئے ہیں، پہلا سوال کرتے ہیں الا تاکلون، ارے بدبختو اتنے خوبصورت مٹھائیوں سے چاندی کے ورق لگے تھال تمہارے سامنے رکھے ہیں، الا تاکلون، تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ کھاتے کیوں نہیں؟ اسی طرح مزاروں پہ، قبروں پہ لوگ جو مٹھائیوں کے نذرانے ٹوکرے کے ٹوکرے جا کے ڈال آتے ہیں، کبھی کسی نے دیکھا کہ بازار والا کھاتا ہو؟ کبھی مجاور کھا جاتے ہیں جو زیارت کرنے جاتے ہیں تبرک سمجھ کے، ایک دو لڈو وہ بھی ہاتھ پہ پکڑ لیتے ہیں، لیکن لوگوں کو عقل نہیں آتی، عقل نہیں آتی۔ یہ ایک عجیب راکٹ سائنس ہے کہ پیر اگر زندہ ہو، دنیا میں ہو اور زندہ ہو، تو وہ کسی کی سن نہیں سکتی، اتنے ڈورے ہو جاتے ہیں، بعض کان اتنے قریب کر کے بچے کو کان میں بلوا رہے ہوتے ہیں اور ایسے کر کے سن رہے، اونچا سننے والے زندگی میں۔ یعنی عجیب راکٹ سائنس دیکھیے کہ زندہ ہے سن نہیں سکتا، اور جب مر جاتا ہو ساری دنیا کی سنتا ہے، عجیب لاجک ہے۔ حالانکہ زندہ سنتا ہے، مردہ نہیں سنتا، اور ان بدبختوں کے زندے نہیں سنتے، مردے سنتے ہیں۔ آپ قبر پہ جا کے سلام کریں، السلام علیکم، آپ زندہ ہیں، آپ بول رہے ہیں، قبر والا کہتے ہیں جی سن بھی رہا ہے، جواب بھی دے رہا ہے۔ اب جب سن بھی رہا ہے، جواب بھی دے رہا ہے، تو اس کے جواب کو آپ کیوں نہیں سن رہے؟ وہ مردہ ہو کر آپ کا سلام سن رہا ہے، آپ زندہ ہو کر اس کا جواب نہیں سن رہے۔ یہ ہے راکٹ سائنس کے نہیں؟ میرے بھائیو، کبھی تنہائی میں، خلوت میں بیٹھ کے ان باتوں پہ غور کیا کیجیے۔ جانور ذبح کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر عقیدے میں شرک موجود ہے، نمازیں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، جمعہ میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں اگر عقیدے میں شرک موجود ہے۔ اس سے توبہ ضروری ہے۔ انبیاء سے اللہ نے پہلا کام یہی کیا کہ شرک کا رد اور توحید کا اثبات، ہر پیغمبر نے یہی آ کر کے کیا۔ پھر فرمایا یا ابت انی قد جانی من العلم، اے ابا جی بے شک میں آپ کا بیٹا ہوں، عمر میں چھوٹا ہوں، آپ کے بے باپ اور بیٹے کے رشتے کے اعتبار سے بھی میں چھوٹا ہوں، آپ بڑے ہیں، لیکن اللہ نے جو مجھے پیغمبرانہ منصب عطا کیا ہے وہ بڑا ہے۔ میرے پاس اللہ کا دیا ہوا علم ہے، وہی آتی ہے ما لم یاتک، جو آپ کے پاس نہیں آتی۔ انی قد جاءنی من العلم، اللہ نے مجھے ایسا علم عطا کیا کہ ما لم یاتک، جو آپ کو عطا نہیں کیا۔ فاتبعنی، باپ ہونے کے باوجود میری پیروی کرو، باپ ہونے کے باوجود میری پیروی کرو۔ فاتبعنی، بے شک میں آپ کا لفظ جگر، آپ کا بیٹا صحیح، آپ میرے باپ صحیح، لیکن چونکہ میرے پاس علم وحی ہے،
علم وحی کا تقاضا یہ ہے کہ ساری دنیا اس کے پیچھے لگے، اس کی اتباع کرے، اسے فالو کرے۔ آپ میرے پیچھے چلو، اہدک صراطا سویا، آپ میرے پیچھے چلو، میں آپ کو سیدھے راستے پر لے چلوں گا۔ اہدک صراطا سویا، بالکل سیدھے راستے پر، جرنیلی راستے پر آپ کو لے کر چلوں گا۔ اب یہ سارا کچھ اپنے والد کو سمجھایا جا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کا منصب رشتے کے لحاظ سے چھوٹا ہے، چونکہ آپ بیٹے ہیں، بیٹا چھوٹا ہوتا ہے، باپ بڑا ہوتا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا منصب کس چیز سے بڑا ہوا؟ اللہ کی وحی سے، کہ آپ کے پاس اللہ کی وحی آتی ہے، باپ کے پاس نہیں آتی۔ لہذا اس وحی کا یہ تقاضا ہے کہ جن کے پاس وحی نہیں آتی وہ وحی والے کی پیروی کریں، کیونکہ وہ اللہ کا نمائندہ ہے دنیا میں۔ لہذا جب وہ ان کی پیروی کریں گے تو وہ ان کو راہ راست پر لے جائے گا، سیدھے راستے پر لے جائے گا، جنت والی جرنیلی سڑک پر لے جائے گا جو سیدھا جنت کے مین گیٹ پہ جائے گی۔ اور یہ پیغمبر ہی کر سکتا ہے۔ پیغمبر کیوں کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ پیغمبر خود سیدھے راستے پر ہوتا ہے۔ آپ کو سیدھا راستہ وہی بتائے گا جو سیدھے راستے پر ہوتا ہے۔ آپ کئی دفعہ کسی شہر میں جاتے ہیں اور آپ گاڑی روک کے یا پیدل ہیں تو بھی کسی آدمی سے جو وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے، بھائی مجھے ذرا فلاں مسجد جانا ہے یا فلاں نمبر گلی جانا ہے تو آپ ذرا میری رہنمائی کر دیں، تو وہ کہتا ہے بھائی میں خود اس شہر میں نیا آیا ہوں، میں شہر سے واقف نہیں۔ آپ کو صحیح پتہ بتانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بندہ اس شہر سے، اس گلی سے واقف ہو۔ اور نبی جنت کے راستے سے جتنا واقف ہوتا ہے دنیا کا کوئی شخص واقف نہیں ہوتا، سب سے زیادہ واقف پیغمبر ہوتا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو وہ علم دیا جو ابا کے پاس نہیں تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے برملا کہا ابا جی آپ میرے ابا ضرور ہیں، لیکن جو علم میرے پاس ہے ما لم یاتک، اللہ نے وہ آپ کو نہیں دیا، وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ اہدک صراطا سویا، آپ میری پیروی کرو، میں آپ کو سیدھے راستے پر، جنت کے راستے پر لے جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہا نا کہ یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، آپ رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، اور آپ ہی سیدھے راستے پر۔ یہ رسول اللہ سے اللہ نے کہا، سورہ یاسین کی بالکل ابتدائی آیا۔ جو خود سیدھے راستے پر ہوگا وہ آپ کو سیدھا راستہ بتلائے گا۔ جس کا خود کو پتہ نہیں کہ میرا راستہ پتہ نہیں کیسا ہے، صحیح ہے نہیں ہے، میں صحیح منزل کو جا رہا ہوں نہیں جا رہا ہوں، وہ آپ کو صحیح راستہ کیا بتلائے گا؟ راستہ اس سے پوچھو جو راستہ جانتا ہے، اور جنت کا راستہ نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا، اسی سے پوچھو۔ فرمایا یا ابت لا تعبد الشیطان، تیسری نصیحت اپنے ابا سے کی، یا ابتی لا تعبد الشیطان، ابا جی شیطان کی پوجا مت کرو۔ حالانکہ دنیا کے اندر کتنا گیا سے گیا مذہب بھی کیوں نہ ہو، شیطان کی پوجا کوئی نہیں کرتا۔ ابراہیم علیہ السلام والد سے کہتے ہیں ابا جی لا تعبد الشیطان، شیطان کی پوجا نہ کرو، شیطان کی بندگی نہ کرو، شیطان کی عبادت نہ کرو۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے یہ بات کیوں کہلوائی؟ اس لیے کہ اللہ کے سوا بندہ جس کی بھی بندگی کرے وہ شیطان کی بندگی ہے، اس لیے کہ اللہ کی بندگی چھوڑ کر غیر اللہ کی بندگی کا حکم شیطان کرتا ہے۔ آپ جب بھی کسی غیر کی بندگی کرتے ہیں گویا آپ شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں،
شیطان کی فرما برداری کر رہے ہیں، شیطان کا کہا مان رہے ہیں۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ ابا جی میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ کا بیٹا ہوں، آپ سے مجھے محبت ہے، خونی رشتہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں آپ شیطان کی پیروی اور پوجا نہ کریں۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اس لیے کہ شیطان رحمان کا بہت بڑا نافرمان ہے۔ جب شیطان نافرمان ہے تو آپ کو بھی نافرمان بنائے گا۔ ظاہر بات ہے جو شیطان کا اپنا کام ہے وہ آپ کو بھی وہی کرائے گا۔ اللہ کی بندگی چھڑانے کا حکم شیطان کرتا ہے اور غیر اللہ کی بندگی کرنے کا حکم شیطان کرتا ہے۔ امام ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شیطان سب سے پہلے دو ہتھیار استعمال کرتا ہے۔ اگر بندہ اس جال میں آ جائے بس پھر شیطان اس سے آزاد ہو جاتا ہے، اسے کہتا ہے بس اب میری ضرورت نہیں ہے تمہیں گمراہ کرنے کی، تو خود اب شیطان بن چکا ہے۔ پھر شیطان اسے گمراہ نہیں کرتا، وہ پھر اسی گمراہی میں خود ہی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ وہ دو کام کیا ہے؟ پہلا کام شرک، کہ وہ شرک پر لگا دیتا ہے، شرک پر لگاتا ہے۔ اگر بندہ شرک پر آ جائے تو شیطان اسے کچھ نہیں کہتا، اب ٹھیک ہے اب اسی پہ لگا ہے۔ اور اگر شرک پہ نہ آئے تو تھوڑا سا مائنڈ سیٹ اس کا تھوڑا وہابیوں والا ہو، پھر کوشش کرتا ہے کہ بدعت پہ آ جائے، بدعت پہ آ جائے۔ اور جب بندہ بدعت پہ لگ جاتا ہے پھر بھی شیطان اس کو آزاد چھوڑ دیتا ہے کہ اب بیٹا جو مرضی تو کرتا رہے، میری اب تجھے ضرورت نہیں ہے، تو خود ماشاءاللہ مجھ سے بھی زیادہ تکڑا ہو چکا ہے۔ پھر شیطان سے کچھ نہیں کہتا، کیونکہ یہ دونوں کام شرک اور بدعت، یہ دونوں کام ایسے ہیں جو انسان کو اس کے عمل کو ضائع اور برباد کر دیتے ہیں، پورا عمل برباد ہو جاتا ہے۔ شیطان جب بدعت پہ لگائے یا شرک پہ لگائے اس کی زندگی ساری برباد ہو جائے، پھر آدمی لگا رہتا ہے۔ یہی دیکھو نا، لوگ کہتے ہیں میاں اذان سے پہلے اگر سلام پڑھا ہے تو کیا سلام ہی پڑھا ہے نا۔ انسان یہ نہیں سوچتا کہ یہ کام اچھا ہے یا برا ہے، وہ کہتا ہے کام اچھا ہے، ہر بندہ کہے گا اچھا ہے۔ نبی پر صلاۃ پڑھنی، سلام پڑھنا، درود و سلام نبی پر پڑھنا کون سا برا کام؟ میں نے پچھلے جمعے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ نیکی کہتے کسے ہیں، دین کسے کہتے ہیں۔ جو ادا جس موقع پر اللہ کو بھا جائے وہ نیکی اور دین ہے، جو نہ بھائے وہی لادینیت اور وہی گناہ۔ اب اس موقع پر اذان سے پہلے بے شک صلاۃ و سلام 24 گھنٹے پڑھیں، اچھی بات، لیکن اذان دینے سے پہلے بلال سے اللہ کے رسول نے یہ کلمات کہلوائے؟ جی نہیں، انہوں نے تو نہیں کہے، لیکن کہنے میں کیا ہے؟ انہوں نے نہیں کہے لیکن کہنے میں کیا ہے؟ یہ جو کیا حرج ہے اس نے بیڑا غرق کیا ہوا۔ اور ابراہیم علیہ السلام اس چیز کو سمجھا ہے کہ ابا جی میں پیغمبر ہوں، میرے پاس اللہ کی وحی آتی ہے، اس وحی کے ذریعے میں آپ کی رہنمائی کر رہا ہوں، اپنے دل و دماغ سے مت سوچو کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، نہیں۔ تو ایک ایک بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے ہم کو سمجھائی اور یہ بتایا کہ دعوت کیسے دی جاتی ہے۔ ادب احترام کا تقاضا پورا رکھا جائے، تو تڑاک سے بات نہ کی جائے، تہذیب کے دائرے میں کی جائے، لیکن دعوت وہی دی جائے جو قرآن و سنت کی دعوت۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے سلیقہ سکھایا۔ اب قربانی کا سیزن ہے، ماشاءاللہ آپ سارے قربانیاں کریں گے۔ اس عقیدے کی اصلاح کے بعد آپ جانور خریدیں، اس میں 4 چیزیں لازمی دیکھیں، آنکھیں دیکھیں، کان دیکھیں، سینگ دیکھیں
اور اس جانور کی بیوٹی دیکھیں، لنگڑا، لولا، اپاہج، اس طرح کا نہ ہو، بیمار نہ ہو کہ چارہ ہی نہ کھائے، ہڈیوں میں گودا نہ ہو، بالکل اتنا بڈھا کھراڑ جانور نہیں. یعنی اللہ کے نام پر قربان کرنا ہے تو خوشی سے دو، خوشی سے دو اور خوبصورت جانور دو. اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے بدلے انسان تو نہیں، چلو جانور تو خوبصورت ہو، جانور تو کچھ قیمتی ہو، جانور تو کچھ تکڑا ہو، بے شک نمود و نمائش نہ ہو، لیکن سادگی میں بھی ایک اچھا جانور ہو، آنکھوں سے کانا نہ ہو، بھینگا نہ ہو، اندھا نہ ہو، کان کٹے ہوئے نہ ہو، چیرا ہوا نہ ہو، سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو، اور پھر چلاؤ تو وہ لنگڑا نہ چلے، چارہ ڈالو تو خوشی سے کھائے، صحت مند ہو، تکڑا ہو. ایسا ہاں اگر آپ جانور صحت مند لے آئے، عید سے پہلے قربانی کے لیے نامزد کر دیا، اور پھر وہ 2-3 جانور تھے آپس میں لڑ پڑے، ایک نے دوسرے کو زخمی کر دیا یا ایک نے دوسرے کا سینگ توڑ دیا، تو پھر وہ کوئی حد نہیں. اگر پہلے سے بے عیب تھا اور قربانی کے لیے نامزد ہونے کے بعد عیبدار ہوا ہے، کوئی حد نہیں، وہ چلے گا. لیکن اگر آپ کا دل مطمئن نہیں ہو رہا اور دن ابھی پڑے ہوئے ہیں تو آپ اسے تبدیل بھی کر سکتے ہیں، اسے آپ بیچ دیں اور اس کی جگہ کوئی اور جانور لے آئیں جو صحت مند ہو، اچھا ہو. لیکن اگر آپ کا دل مطمئن ہے تو شریعت اس کو قبول کرتی ہے، اس عیب کو عیب شمار نہیں کرتی جو آپ کے خریدنے کے بعد پیدا ہوا. پہلے نہیں تھا، خریدنے کے بعد وہ عیب پیدا ہوا. اور یہ چیزیں خاص طور پر دیکھی جائیں، بڑے بڑے فنکار دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، سینگ ٹوٹ جاتے ہیں، پھر ان کو گھسا بھسا کے کلر کر کے خوبصورت بنا، دوسرا بھی توڑ دیتے ہیں. یعنی ایسے ظالم لوگ ہیں، ایک تو ٹوٹتا ہے، دوسرا بھی اسی سائز کے حساب سے دوسرا بھی توڑ دیتے ہیں، پھر گھسا بھسا کے نوکیں بنا کے. جو تجربہ کار ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ گھسا ہوا ہے یا قدرتی ہے. تو آپ یہ چیزیں دیکھ بھال کے لیں. اسی طرح دانت پلاس سے توڑ دیتے ہیں، پلاس سے توڑ دیتے ہیں، بھلے نیچے والے دانت وہ آئے نہیں ہوتے، پلاس سے توڑ دیتے ہیں. وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی نیچے بس آنے والے، وہ دیکھو نظر آ رہا. وہ ایسا نہیں، ایسا جانور آپ نے لینا ہی نہیں. یہ سب فراڈ بازیاں کی جاتی ہیں، آپ نے اس سے بچنا ہے اور ایسا نہیں کرنا ہے. اور دانت بھی اس کے دیکھنے ہیں، مسنہ جانور ہو، 2 دانتا ہو، اور پھر آپ اس کو اللہ کے نام پر ذبح کریں. اور جو لوگ گائے کے اندر شریک ہیں کوشش کریں سارے مواحد اس کے اندر شریک ہوں، کوئی بدعتی کوئی مشرک آپ کے حصے میں جانور میں شریک نہ ہو. اگر 7 حصے ہیں تو 7 کے 7 مواحد، کوئی بھی ایک بندہ بدعتی یا مشرک اس کے اندر نہ ہو. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. آپ اگر یہ چیزیں کریں گے تو یہ شریعت کے تقاضے ہیں، آپ شریعت کے مطابق کریں. عید کی نماز سے پہلے آپ نے قربانی نہیں کرنی. عید کی نماز پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ چلو بیٹا میرے بس میں نہیں ہے. خواتین کی طرف آواز نہیں جا رہی، کوئی اسپیکر ٹھیک کرنے والا بندہ ہو تو ٹھیک کر لے. جزاکم اللہ. تو میں عرض کر رہا تھا عید کی نماز کے بعد قربانی کریں. راستے میں جاتے ہوئے آپ تکبیرات پڑھیں، تکبیرات پڑھتے ہوئے جائیں، تکبیرات پڑھتے ہوئے آئیں. اور پھر یہ اس عید کے اوپر ایسا بھی ہے کہ نمازوں کے بعد بھی آپ 13 ذی الحجہ تک آپ تکبیریں پڑھتے رہتے ہیں. اور ویسے صحابہ کرام سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یکم ذی الحجہ سے لے کر عید تک جو ہے وہ تکبیرات آپ پڑھتے رہتے تھے. لیکن مسجدوں میں نمازوں کے بعد نہیں پڑھتے تھے، بلکہ بازاروں میں راستوں میں آتے جاتے وہ اس کو پڑھا کرتے تھے. البتہ یکم ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک عید کی نماز پڑھنے تک، اور اگر اسی وقت اسی دن آپ کی قربانی ہے تو قربانی ہونے تک، ورنہ عید کی نماز پڑھنے تک آپ یہ بالوں کی پابندی کریں گے، چاہے آپ کا جانور آپ نے قربانی کے لیے رکھا ہو یا نہ رکھا ہو. جنہوں نے قربانی کا جانور رکھا ہے وہ قربانی اس لیے کریں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ وہ ناخن وغیرہ کی، بال وغیرہ کاٹنے کی وہ پابندی کریں.
لیکن جنہوں نے قربانی نہیں کرنی، یعنی غریب لوگ ہیں، جانور خریدنے کی طاقت نہیں رکھتے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ یہ پابندی اگر کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی قربانی کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں جن لوگوں کو قربانی کی طاقت نہیں ہے وہ اگر اس کی پابندی کرتے ہیں تو وہ ان کے لیے بہت اچھا ہے، کیونکہ ایک تو ان کی قربانی نہیں ہے اور دوسرا یہ مفت کا ثواب ہے، وہ اس ثواب سے بھی محروم رہ رہے ہیں۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس چیز کی پابندی کرے۔ عید کی نماز میں، اس عید کی نماز کے لیے آپ خالی پیٹ جائیں، کچھ نہ کھا کے جائیں، باقی واپس آ کر آپ کوئی چیز بھی کھا لیں عید کی نماز پڑھنے کے بعد۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ قربانی کا ہی گوشت کھائیں، چاہے وہ عصر کو آپ کے گھر میں گوشت آئے، چاہے مغرب کو آئے۔ یہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، یہ آپ کو روزہ نہیں رکھایا گیا، بس عید کے دن آپ خالی پیٹ جاتے تھے اور عید کے بعد کچھ آ کے کھاتے تھے۔ اور کسی کی قربانی 11 تاریخ کو ہے، کسی کی 12 تاریخ کو ہے، کسی کی 13 تاریخ کو ہے، تو کیا وہ جب تک بیچارہ کھائے گا پیے گا نہیں؟ تو ایسا نہیں ہے۔ البتہ رمضان والی عید پہ کچھ کھا کے جائیں، اس عید پہ خالی پیٹ جائیں، اچھے کپڑے پہنیں، اگر اچھے نئے کپڑے نہیں ہیں تو دھلے ہوئے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، نہائیں، اہتمام کریں۔ یہ چیزیں مسلمانوں کی زندگی کا حصہ ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا